جب آپ وزیر اعظم بنے تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ تو ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ وہ کس طرح ہوا؟ آپ کو پتہ کس وقت چلا کہ جی تسی وزیر اعظم بن رہے ہو؟ سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب اور ہم بیٹھے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، ہمارے پریزیڈنٹ اس وقت تھے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات ہے، اور آصف علی زرداری صاحب موجود تھے. میں اس وقت 4P کا، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری کا سیکریٹری جنرل تھا. تو ایک چٹ کسی نے لا کر اس وقت کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو دی، تو انہوں نے وہ دیکھی، تو انہوں نے چٹ جو تھی وہ بڑھا دی پریزیڈنٹ صاحب کی طرف. بعد میں نے بھی دیکھا، اس پہ یہ لکھا تھا کہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا، یعنی کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف آ گیا. ٹھیک. تو وہاں پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے فوراً یہ کہا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بات یہ کی کہ یہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ فیصلہ آ گیا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ اختیار جو ہے وہ اپنی جماعت کے سربراہ کو دے دینا چاہیے کہ وہ کس کو یہ ذمہ داری تفویض کرتے ہیں، یعنی کہ چیلنج نہ کریں. انہوں نے کہا یوسف رضا گیلانی نے کہ چیلنج نہ کریں. اچھا. اور وہ میٹنگ ختم ہوئی، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بولا کہ جھنڈے اتار دیں. اچھا. اور وہ چلے گئے. ٹھیک. سب لوگ، ظاہر ہے ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا، میں بھی تھوڑا پریشان تھا کہ یہ ایسا، کیونکہ میں بھی ان کی کیبنٹ میں اس وقت دوبارہ وزیر بنا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو. اتنی دیر میں خیر وہ بات چلے گئے، مجھے کوئی نہیں تھا. اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مخدوم شہاب الدین صاحب جو تھے وہ کینڈیڈیٹ ہو گئے. ہاں بالکل. اور مجھے کہا گیا کہ آپ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کاغذ جمع کرائیں. ٹھیک ہے. تو میں رات لیٹ آیا تھا، تو میں نے بچے خوش ہو رہے تھے کہ آپ کی بھی تصویر آ رہی ہے ٹی وی پر، یہ ہے وہ ہے کہ آپ کورنگ کینڈیڈیٹ ہے. میں نے بیٹا یہ نہیں، ہمارے شہاب الدین صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں. تو کورنگ کینڈیڈیٹ تو میرا خیال ہے کسی، اب میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں، فیڈرل منسٹر بھی ہوں، کسی نوجوان کو لگاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو میں نے کوشش کی، لیکن پریزیڈنٹ زرداری صاحب سونے کے لیے چلے گئے تھے، میری بات نہ ہو سکی. اچھا. تو مجھے رخسانہ بنگش صاحبہ جو ان کی پولیٹیکل سیکرٹری ہیں، آپ نے کیا کہنا تھا پریزیڈنٹ؟ میں نے ان کو کہنا تھا جی کہ میں کورنگ کینڈیڈیٹ کے بجائے کسی اور کو بنا دیں. اچھا. اوکے. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، انہوں نے یہ تو کہا ہے تو آپ جا کر کاغذ. آپ نے رخسانہ بنگش کو بتایا؟ جی، وہ اس وقت جاگ رہی تھی. ٹھیک. تو دوسرے دن میں کاغذ لے کر جب گیا تو وہاں تو بہت سارے لوگ تھے. تو وہاں سے ہم خورشید شاہ کے چیمبر سے نکل کر ہم سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے کمرے میں گئے. تو شہاب الدین صاحب نے، اجرائے وہ بڑے رکھ رکھاؤ والے بندے ہیں، عزت دار آدمی ہیں، انہوں نے کہا نہیں پہلے کاغذ جو ہے وہ راجہ صاحب رکھیں گے. اچھا. تو میں نے کہا جی میں تو کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں، میں تو نہیں کاغذ رکھ سکتا. کہنے لگے نہیں تسی سیکرٹری جنرل ہو، تسی رکھو کاغذ. تو میں نے کاغذ ادھر رکھے. تو ابھی وہ ان کو کاغذ باپو ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ MNA کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو یو کین کنٹیسٹ الیکشن. بالکل ٹھیک. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے کاغذ شاغذ لگے ہیں. اتنی دیر میں مجھے کسی نے نا پیچھے، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو منظور بٹو صاحب تھے. اچھا. انہوں نے سامنے ٹیلی ویژن لگا ہوا تھا، تو کہنے لگے ادھر دیکھیں. اس پہ ایک پٹی چل رہی تھی کہ ایفیڈریٹ کیس میں مخدوم شہاب الدین کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی. تو میں نے کہا نہیں اٹس نتھنگ، ڈونٹ وری. کاغذ لے کر ہم باہر آئے تو نارمل سب نے، تو کچھ نوجوان تھے وہ کہنے لگے اس طرح کوئی باتیں ہوتی ہیں. تو میں گھر آ گیا. تو گھر میں آیا تو میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا کہ وہ انہوں نے مجھے اس کا ڈکلیئر کر دیا. اچھا. تو میں نے آپ نے ٹی وی میں دیکھا کہ آپ کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا؟ یس. میں نے فون کیا. آپ کو زرداری صاحب نے یا کسی نے فون نہیں کیا؟ نہیں، بلکہ میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو فون کیا. اچھا. پریزیڈنٹ صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا کانفیڈنس مجھ پہ ریپوز کیا ہے اینڈ آئی ایم گریٹفل. لیکن تو وہ انہوں نے بڑا مجھے ایک انگریزی میں ایک تاریخی بات جو آج بھی میرے دماغ میں، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو یہ اچھی بات ہے. اچھا. ویری نائس. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن گئے تو بس آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایسے ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اور
اللہ نے یہ کس طرح کیا. کچھ اس میں اور روحانی باتیں بھی ہیں لیکن وہ میں نہیں سمجھتا بہتر کہ میں پبلک کروں. لیکن یہ اللہ پاک جب کہتا ہے کہ جب میں چاہوں بالکل صحیح ہے تو پھر میں کر دیتا ہوں, اور جب اللہ نہ چاہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ میں پارٹی لیڈرشپ کا خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کا بہت اس معاملے میں انہوں نے ہمیشہ, میں سمجھتا ہوں پارٹی نے مجھ کو کانفیڈنس دیا اور مہربانی کی. ایک دفعہ میں نے ان کو کہا جب مجھے انہوں نے پہلی دفعہ وزیر بنایا بڑے امپورٹنٹ واٹر اینڈ پاور کا, دوسرے دوست بھی خواہش مند تھے اور ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے اپنی اپنی بات کر رہے تھے, تو میں تو بیٹھا تھا تو سب نے بات کی کہ تینوں چاروں نے کہ ہمیں جی میں واٹر اینڈ پاور لینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا واٹر اینڈ پاور کا, لیکن اب میرے دوست کہہ رہے ہیں تو اس لیے میں بھی یہی کہوں گا. تو انہوں نے کہا یس اٹس یورس. اچھا, تو یہ کس کے سامنے بات ہوئی تھی؟ آصف زرداری اچھا زرداری صاحب کے سامنے. اچھا, تو زرداری صاحب سے میں نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی اور میری بڑی عزت رکھی سب کے سامنے. تو انہوں نے کہا نہیں, میرا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آج اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی اور ان کے سامنے سچویشن ہوتی تو وہ کیا فیصلہ کرتی. اچھا, تو میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میرا دماغ کہتا ہے کہ محترمہ یہی فیصلہ کرتی, وہ تو میں بناتی. اچھا, تو یہ بہت بڑی عزت ہے, بہت بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محبت کی بات تھی جس پر ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے مجھے ہمیشہ توانا رکھا, ہمیشہ مجھے انرجی والا رکھا. اور بات صرف وہی ہے جو میں رانا صاحب آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک کا کرم اور مہربانیاں اور بزرگوں کی دعائیں اور یہ جو اور پارٹی کا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں لوگ بڑی وفاداری, لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی نے بھی تو بہت بڑا کرم کیا. بالکل. اور پیپلز پارٹی میں یہ ہے جی کہ اس کے ساتھ جو اچھائی کرے, اس کے ساتھ وفا نبھائے, اس کے ساتھ ٹھنڈے گرم میں کھڑا ہو, تو یہ ادھار نہیں رکھتے جی. یہ بھٹو صاحب کے سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے شاید یہ واحد پارٹی ہے جنہوں نے خود جناب یوسف رضا گیلانی کو اپنے گھر کے علاوہ وزیر اعظم بنایا, ورنہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی 2 بہنیں موجود تھیں اسمبلی میں, وہ چاہتے تو ان کو بنا دیتے. جب وہ ہٹے تو پھر بنا سکتے تھے. پھر میں ایک پولیٹیکل ورکر تھا, گراس روٹ کا ورکر, مجھے انہوں نے بنایا. پھر آپ کو میں اور مثالیں دوں کہ دیکھیں جہانگیر بدر صاحب ہمارے ایک ورکر تھے, پریزیڈنٹ سے آپ کے بھی بڑے وہ آپ محبت کرتے تھے ان سے. اسی طرح ہمارے پولیٹیکل, ابھی میں ہنستا ہوتا ہوں کہ دیکھیں پارٹی کے کہ ہم نے تھر سے محترمہ کرشنا کماری جو تھی ہماری سینیٹر, اب سینٹ کے لیے باقی کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے جی. کوئی پیسے لگا رہا ہے, کوئی دولت لگا رہا ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ آ رہا ہے, کوئی سرمایہ دار آ رہا ہے, اور ہماری پارٹی جو ہے وہ لے کے کرشنا کماری کو آتی ہے. تو یہ بہرحال ایک بڑی مثال تو ہے جی. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.